ज़واق میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، میں تمہیں جہاں بلا رہا ہوں وہاں آ جاؤ، رحمان صاحب نے کہا۔ میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، ذواق نے غصے سے کہا۔ ذواق میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، رحمان صاحب نے منت بھرے آواز میں کہا۔ اس وقت اسے ان پر غصہ آ رہا تھا، لیکن احساس کے بارے میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اپنی احساس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ان کے بتائے گئے پتے پہ پہنچ چکا تھا۔ یہاں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا جب ایک درخت کے پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً وہ رحمان صاحب تھے جو چھپ چھپا کے یہاں آئے تھے۔ ذواق میں ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کنگ کا کوئی آدمی نہ آ گیا ہو، اس لیے چھپ کے تمہیں وہاں سے دیکھ رہا تھا، انہوں نے ذواق کی آواز پہچانتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کہا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر ذواق اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ خالو جان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ ان کا جسم زخموں سے چور اور ان کے کندھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی کہ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کی یتیمی پر اسی شخص نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ذواق، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم چلو میرے ساتھ، میں نے بڑی مشکل سے احساس کو بچایا ہے، وہ لوگ اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے، رحمان صاحب نے پریشانی سے بتایا۔ پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیں، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کو گولی کیسے لگی؟ چلیں پہلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، لگتا ہے آپ نے اپنا علاج نہیں کروایا۔ ان کی حالت دیکھ کر بہت اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا، ان کا سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں راستے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس دن کنگ کی باتیں سننے کے بعد رحمان صاحب کو احساس ہوا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے جو ان کے وطن کا دشمن تھا۔ شروع سے ہی وہ دولت چاہتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ دولت سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ذواق کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی دولت ہی تھی۔ رحمان صاحب اس کی دولت حاصل کر کے بڑا آدمی بننا چاہتے تھے۔ دولت حاصل کرنا، اپنی زندگی آسان کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، رحمان صاحب کی بھی تھی، لیکن اس خواہش کے حصول کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کنگ کے آدمی احساس کو جان سے مار دینا چاہتے ہیں تو وہ سیدھے ہی احساس کے گھر گئے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے پیچھے کنگ کے آدمی لگتے ہیں۔ وہ احساس کو اپنے ساتھ لے کر ذواق کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کنگ احساس کو ذواق کی کمزوری کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے ذواق سے احساس کو دور کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ایسے وطن کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ وہ اس دن احساس کو اپنے ساتھ دوسرے شہر لے کے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے پیچھے کنگ کے آدمی لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے احساس کو ایک جگہ پر چھپایا اور کنگ کے آدمیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اب وہ لوگ احساس تک تو نہ پہنچ پائے، لیکن ان کو دیکھتے ہی مارنے کی کوشش کی، جس کوشش میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے انہیں بری طرح زخمی کر دیا، یہاں تک کہ ان کے کندھوں پر 2 گولیاں بھی چلائیں۔ وہ زخمی حالت میں جیسے تیسے احساس تک پہنچے، وہ اسے لے کے دوسرے شہر آ گئے، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ احساس سے جو بن سکا اس نے کرنے کی کوشش کی۔ انسانیت کے ناطے ایک ڈاکٹر نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کے جسم سے گولیاں نکالتے ہوئے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا مشورہ بھی دیا، لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ ان کی بیٹی کی زندگی پر آ رہی تھی۔ احساس نے انہیں بہت سمجھایا ذواق سے رابطہ کریں، لیکن جب احساس کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ اس کے ذریعے ذواق کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے باپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے اس وقت اپنے باپ کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا کہ احساس کو ذواق کی ہمت بننا ہے، اس کی کمزوری نہیں، اور اس نے اپنے باپ کی قسم کھائی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے، جب تک اس کا باپ نہیں کہے گا وہ ذواق سے رابطہ نہیں کرے گی۔ اس سب کے دوران ایک بار رحمان صاحب نے عائشہ کو فون کیا تھا اور کہا تھا وہ جہاں بھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے عائشہ کو بھی قسم دی ذواق کو ان کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، جس کے بعد عائشہ نے اس کال کے بارے میں ذواق کو نہیں بتایا تھا، لیکن اسے حوصلہ دیتی رہی، وہ اس کا باپ ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، اور ان کا یہی حوصلہ ذواق کو ہمت دیتا رہا۔ وہ اسے لے کے سیدھے اپنے اس خفیہ جگہ پہ آئے تھے جہاں وہ پچھلے 2 دن سے چھپے ہوئے تھے۔ انہیں پرسوں ایک نیوز چینل سے پتہ چلا تھا کہ کنگ کے سارے آدمی پکڑے جا چکے ہیں، اور کنگ آخری سٹیٹمنٹ میں بہت سارے پاکستانی بڑی بڑی ہستیوں کے نام شامل ہیں۔
انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ زواق اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ کنگ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا سوائے زواق کے اور اس کی ٹیم کے۔ انہیں ڈر تھا کہ کنگ کہیں واپس نہ آ جائے، ان کی بیٹی کی جان نہ لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کنگ تو اسی دن اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ زواق تیزی سے اس ایک کمرے کے مکان میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا وہ بے چینی سے انتظار کر رہی ہو، لیکن رحمان صاحب اسے یہ نہیں بتا پائے تھے کہ وہ تو اسے بتا کر ہی نہیں آئے کہ زواق سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ کھڑکی پر کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اپنے بابا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ زواق نے پیچھے ہٹنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اس طرح سے کسی انجان کے آنے پہ گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگی جب اس کی مہک پر آنکھیں بند کر گئی۔ زواق اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی، بے وقوف بددماغ احمق لڑکی، مجھے بتا کے یہ ساری پلاننگ نہیں کر سکتی تھی تم؟ جان سولی پہ لٹکائی ہوئی تھی پچھلے 15 دنوں سے، بس ایک ہی سوچ مجھے بار بار تنگ کرتی تھی، تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا کہیں تم مجھ سے دور؟ جانتی ہو کہ یہ سوچ بھی جان لیوا ہے میرے لیے۔ سختی سے اپنے سینے میں بھیجے وہ اسے بول رہا تھا، زواق میں آپ کی طاقت بننا چاہتی تھی، آپ کی کمزوری نہیں۔ اگر وہ گینگسٹر میرے ذریعے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے وطن کے لیے ہر وہ کام کریں جو ہر بہادر سپاہی کرتا ہے۔ میں کبھی آپ کے اور آپ کے وطن کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ عشق دیوانگی صرف میرے لیے نہیں ہے۔ زواق میں نہیں چاہتی کہ میری محبت آپ کو کمزور کر دے، میرا ہونا آپ سے آپ کی طاقت چھین لے۔ مجھے پتا ہے میں نے جو کیا غلط کیا، مجھے یہ سب کچھ آپ کو بتا کے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ بابا کے پیچھے اس گینگسٹر کے آدمی لگے ہوئے تھے۔ ہم بڑی مشکل سے دوسرے شہر پہنچے تھے۔ راستے میں بابا پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے بابا کو گولیاں ماری۔ وہ لوگ مجھے بھی مار دینا چاہتے تھے، لیکن بابا نے مجھے بچا لیا۔ آپ کو پتا ہے میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن بابا نے مجھے کچھ نہیں ہونے دی۔ اس نے زواق کا دھیان رحمان صاحب کی طرف دلانے کی کوشش کی، جبکہ اس طرح سے احساس کو اپنے سینے میں بھینچے زواق نے رحمان صاحب کو دوسری طرف چہرہ کیے دیکھا تو خود بھی شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اس نے اگلے ہی پل احساس کو خود سے دور کیا۔ چلیں اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، گھر چلتے ہیں، میں آپ کو گھر چھوڑ کر احساس کو صبح آپ سے ملوانے لاؤں گا۔ اس نے رحمان صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائے۔ ایسے کیسے ملوانے لاؤ گے بھائی؟ ابھی میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کی۔ 3 دنوں میں اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، پیپرز کے بعد سوچوں گا اپنی بیٹی کی رخصتی کے بارے میں۔ میں فی الحال اپنی بیٹی کو گھر لے کے جا رہا ہوں، تم پیپرز کے بعد بارات لے آنا۔ رحمان صاحب نے کہتے ہوئے احساس کا ہاتھ تھاما تو زواق کا چہرہ اتر گیا۔ زواق، جو کچھ بھی میں نے کیا بہت غلط کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا دولت حاصل کر لینے سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تھا غریب کی کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے میں دولت حاصل کرنے کے پیچھے پڑا رہا۔ لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا میں اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں، اولاد ہی ماں باپ کا آخری سہارا ہے، جب احساس کی جان خطرے میں دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر احساس کو کچھ ہو گیا تو اس دولت کا میں کیا کروں گا؟ یہ سب کچھ تو میں اسی کے لیے ہی کر رہا ہوں، اسے آسان زندگی دینے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میری بیٹی ہی نہیں رہی تو میں دولت کا کیا کروں گا؟ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال غربت میں گزار دیے، دوسروں کے ہاتھ میں پیسہ دیکھتے ہوئے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی ایک پرسکون زندگی جیے، ایک بہت امیر شخص کے ساتھ۔ میری بیٹی کسی چیز کی فرمائش کرے تو وہ فوراً پوری ہو جائے، میری بیٹی کے پاس دنیا کی مہنگی کار ہو، بڑے بڑے بنگلے ہو۔ لیکن زواق میں بھول گیا تھا، اللہ ہر انسان کو اس کے اوقات کے مطابق دیتا ہے، اللہ اتنا ہی دیتا ہے جسے وہ سنبھال سکے۔ دولت، محبت، زندگی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، میں اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جتنا دے رہا تھا میں اس سے زیادہ مانگ رہا تھا، پھر اللہ نے مجھے احساس دلایا جتنا اللہ نے مجھے دیا تو اسی میں خوش رہوں، کیونکہ اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا میں سنبھال سکتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو زواق، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہاری کمپنی، تمہارا گھر، تمہاری دولت تم سے چھیننا چاہتا تھا، لیکن اب اور نہیں، اب میں اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے تمہارے ساتھ شادی کر کے رخصت کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں میں خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں۔ ویسے تو عائشہ نے ایک اچھی ماں کا فرض نبھاتے ہوئے یہ کام کر دیا ہے،
لیکن میں ایک بار پھر سے وہ اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ زواق مسکرا دیا۔ کیوں نہیں خالو جان، آپ کی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اس سے رخصت کر دیں، آپ جب حکم کریں گے میں بارات لے کے آ جاؤں گا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ رحمان صاحب نے نم آنکھوں سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ارے یار، میں پکا میتھ میں فیل ہو جاؤں گی، مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، وہ دائیں سے بائیں گھومتی زارا سے بول رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 7 دن کے بعد ایک ہی میرج ہال سے ان دونوں کی رخصتی ہونی تھی، اور یہاں وہ دونوں سنگھار کرنے کے بجائے اپنے پیپرز کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کل صبح میتھ کا پیپر تھا، 3 پیپرز گزر چکے تھے جو ٹھیک ٹھاک ہوئے تھے، دونوں کے پاسنگ مارکس آ ہی جانے تھے، لیکن میتھس میں آ کر ہمیشہ کی طرح وہ دونوں اٹک چکی تھی۔ عائشہ نے زواق کو گھر آنے سے سختی سے منع کیا تھا کیونکہ ان دونوں کا پردہ چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے زواق جب سے رحمان صاحب کے ساتھ اسے یہاں چھوڑ کے گیا تھا تب سے ہی اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کیس مکمل ہو جانے کے بعد سے اب بار بار کالج کے چکر لگانے کا بھی کوئی مقصد نہیں تھا۔ شام نے تو بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن زارا کی فیملی کی طرف سے آرڈر جاری ہوا کہ نکاح رخصتی والے دن ہی ہوگا، جس کی وجہ سے اب ان دونوں کا ملنا جلنا ان لیگل ہو چکا تھا، جبکہ زواق اپنی بے چینیوں کو دل میں سمیٹے اپنے گھر اور اپنی زندگی میں اپنی احساس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی مشکل سے اس نے چند سوال حل کیے تھے کہ اسے نیند آنے لگی۔ صبح جلدی جاگ کے اپنی باقی کی تیاری کر لوں گی، اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنے چہرے پہ گرم سانسوں کا احساس ہوا۔ اس لمحے کے لیے وہ بند آنکھوں سے پیچھے ہٹی جب اس کی خوشبو نے اسے قید کر لیا۔ اس نے نرمی سے نظروں کی جھالر اٹھائی تو مسکراتا ہوا چہرہ اسے نظر آیا۔ زواق، آپ آ گئے، آپ کو پتہ ہے آج میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے الفاظ زواق کا دل دھڑکا گئے تھے۔ کیا سچ میں میری جان مجھے اتنا مس کر رہی تھی؟ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بدلتی نظروں کا مطلب سمجھ کے احساس نے فوراً اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے ذرا فاصلے پر رکھا۔ اور نہیں تو کیا، کل میرا میتھس کا پیپر ہے، آپ خود آ گئے، یہ تو اچھا ہو گیا، آپ میتھس کی ٹیچر ہیں، آج آپ نہیں یاد آئیں گے تو کیا مس انم آئیں گی؟ چلیں جلدی سے مجھے پیپر کی تیاری کروائیں۔ ایک منٹ، آپ اندر کہاں سے آئے؟ ماما نے تو آپ کو مجھے دیکھنے سے منع کیا ہے نا؟ ہائے اللہ، آپ نے شادی کا رول توڑ دیا! آپ میری شادی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے کندھے پہ مکہ مارتی ہوئی بولی۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے؟ سب سے بیسٹ ہوگی شادی میری۔ یہ میرے بے صبر خاوند جو میری شادی کے رولز توڑ رہے ہیں، اٹھیں یہاں سے اور نکلیں میرے کمرے سے باہر۔ کس نے بولا آپ کو یہاں آنے کے لیے؟ ماما نے منع کیا تھا نا؟ نہ، ماما کی بات نہیں مانی آپ نے، آپ کو ابھی جا کے ماما سے شکایت کرتی ہوں۔ وہ اسے گھسیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اب اس کی شکایت لگانے عائشہ کے کمرے میں جانے لگی، جب زواق نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ بیوی، کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں میتھ کے پیپر کی تیاری کروانے آیا تھا۔ اچھی مصیبت ہے، ایک تو تمہاری مدد کرنے آیا ہوں اور اوپر سے تم میری شکایت لگا رہی ہو، زواق نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے کل پاس نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہونا تو میں چلا جاتا ہوں، بس اچھی مصیبت پالی ہے میں نے، مجھے ہی کیا ضرورت پڑی تھی اسی طرح مدد کرنے کے لیے آنے کی، اچھا خاصا نیند پوری کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں تمہارا احساس کرتا یہاں آ گیا۔ جا رہا ہوں میں، خدا حافظ، لیکن اگر تم پیپر میں فیل ہو گئی تو مجھے مت کہنا کچھ، ایک تو مدد کرو اور اوپر سے باتیں بھی سنو، منہ بنا کر کہتا باہر جانے لگا، جب اچانک احساس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سچی مچی صرف میری مدد کرنے آئے تھے؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں سچی مچی تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن اگر مدد کے دوران میری نیت ذرا سی خراب ہو جائے تو تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ مطلب تمہیں پتہ ہے میتھ سر کو کھپانے والا کام ہے، اگر درمیان میں چائے کی ضرورت پڑی تو تمہیں چائے پلانی پڑے گی۔ وہ اس کی گھوری کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بات بدل گیا۔ تو آپ کو چائے پینی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے میتھ سمجھائیں، میں آپ کو چائے پلا دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہاں چیئر پر بیٹھیں گے اور میں وہاں بیڈ پہ، اور آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس سے شادی کے رولز خراب ہوں گے۔ خیر، میں گھونگھٹ کر لیتی ہوں، آخر میری بھی پہلی شادی ہے، اتنا تو کر سکتی ہوں نا؟ احساس نے اپنے دوپٹے کا گھونگھٹ بناتے ہوئے اپنے آگے کیا۔ زواق اسے گھور کر رہ گیا۔ میڈم، اور کتنی شادی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ صدمے سے بولا۔ ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اسی لیے بہتر ہوگا آپ اپنا دھیان میری بک پر لگائیں، وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ تو زواق بھی مسکرایا۔ بہت پٹو گی تم میرے ہاتھوں سے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو احساس کھلکھلا کے مسکرا دی۔ اچھا پیارا بیبی، نہیں کرتی؟
وہ شادی بس اچھا پیارا بیبی نہیں کرتی، اور شادی بس آپ سے ہی کروں گی، پہلی اور آخری۔ وہ اسے شرارت سے پچکارتے ہوئے بولی۔ شکریہ احسان، اپنا پڑھائی پر دھیان دیں۔ ذواق ہلکے سے اس کے سر پہ مارتا اس کا دھیان کتاب کی طرف لگانے لگا۔ احساس مسکراتے ہوئے اس کے سارے سوال سمجھ رہی تھی، جبکہ ذواق جو اتنے دنوں کے بعد اپنی نظروں کی پیاس بجھانے یہاں آیا تھا، اپنا دماغ کھپا کر رکھ گیا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دے سکتی، لیکن پھر بھی اگر آپ کا یہاں بیٹھنا ضروری ہے تو لائے میرا نیک دے، ورنہ ایسا کرے جہاں دوسرا دولہا بیٹھا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ اسے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھے ذواق کی طرف اشارہ کیا، جہاں ذواق ہر ممکن طریقے سے زارا کو اٹھانے کے بعد جا کر بیٹھا۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد جب زارا کی ڈیمانڈ مزید بڑھ گئی تو وہ ایک طرف سے ہو کر بیٹھ گیا، اور اب شام بھی منہ لٹکائے وہیں آ کر بیٹھا تھا۔ یہ پہلی شادی تھی جس میں دولہے الگ اور دلہن الگ بیٹھی تھی۔ ہائے کتنی بے چاری شکلیں ہیں دونوں کی۔ احساس نے دونوں کے پھولے ہوئے منہ دیکھ کر زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی بات نہیں، اب ساری زندگی ان کے یہ بیچارے بنے ہی رہیں گے، جانتے نہیں ہیں کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ زارا نے احساس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا۔ یار مجھے یقین ہے یہ ہمیں دیکھ کر ہی ہنس رہی ہوں گی۔ کوئی بات نہیں یار، ہنسنے دے، آج ان کا دن ہے، آگے ہم کہکے لگائیں گے۔ ذواق نے شام کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، بالکل احساس کے انداز میں، جب کہ اسے اپنی نقل اتارتے دیکھ کر احساس نے زبان چڑھائی۔ ذواق کو چند مہینوں پہلے والی وہ بھولی سی احساس یاد آئی۔ اس کے قریب آنے پر بھی سہم جاتی تھی۔ اس کے کالج میں اپنا مشن مکمل کرنے اور احساس کو کچھ دن اپنے پاس رکھنے کا ہی اثر تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح اس سے ڈرتی اور گھبراتی نہیں تھی۔ شاید اب اسے ذواق کی محبت کا احساس ہو چکا تھا۔ ساری رسم ادا ہو چکی تھی، بس ایک رسم کے علاوہ زارا کو شام کے گھر رخصت کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی آخری رسم رہ گئی، اور اب دونوں ہی افسوس سے ہاتھ ملتی بیٹھی ہوئی تھی۔ شام نے کمرے میں قدم رکھنا چاہا تو دیکھا دروازے پہ زائم اور موسیٰ کھڑے ہیں۔ سوری ماموں، آپ اندر نہیں جا سکتے، تب تک نہیں جب تک آپ ماما اور احساس آنٹی کا نیک نہیں دے دیتے۔ ماما یہاں پر نہیں ہیں، وہ ذواق ماموں سے اپنا نیک وصول کر رہی ہیں، اسی لیے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ سے میں ان کا گفٹ لے سکوں۔ چلیں اب جلدی کریں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے سونا ہے، آلریڈی 2 گھنٹے لیٹ ہو چکا ہوں۔ اس کی ٹائم کی پابندی دیکھ کر شام نے گھور کے اسے دیکھا۔ عجاب، اسے ایک سیکنڈ بھی نہ تو زیادہ سونے دیتی تھی اور نہ ہی زیادہ جاگنے دیتی تھی۔ یہ تو شام اور ذواق کی شادی کی وجہ سے اس کی عید ہو چکی تھی کہ یہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ کیا چاہیے؟ شام نے گھور کے پوچھا۔ کچھ بھی دے دے، بچہ ہے، کون سا اس کو پتہ چلے گا، زائم نے حل پیش کیا۔ مجھے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، ماما نے کہا ہے 1 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم ہو تو شام ماموں کو اندر مت جانے دینا۔ موسیٰ منہ پھلا کر بولا۔ کاؤنٹنگ آتی ہے؟ شام نے مسکرا کے اسے گود میں اٹھایا۔ فاسٹ نہیں آتی، آہستہ آہستہ کر لوں گا، موسیٰ نے جلدی سے کہا۔ ویری گڈ بیٹا، یہ لو تمہارے 1 لاکھ روپے، اب تم یہاں بیٹھ کے کاؤنٹنگ کرو، تب تک میں اندر جا رہا ہوں۔ شام نے پیسوں کی گٹی اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور اندر چلا گیا۔ زائم اس کی ہوشیاری پہ کہکڑ لگا کر ہنسا۔ 20 روپے کی گڈی میں مشکل سے 20,000 روپے ہونے تھے، جبکہ موسیٰ بہت ہوشیاری سے 1 روپے کا حساب کر رہا تھا۔ آخر اس نے اپنی ماں کو پورا 1 لاکھ روپیہ دینا تھا۔ شام نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سامنے بیڈ پر اپنا ہوش ربا حسن لیے بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ میں تم سے کوئی بڑی باتیں نہیں کروں گا زارا، میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، میں کیا ہوں، کیسا ہوں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سالوں سے اس یتیم خانے میں پڑے میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یتیموں کے ماں باپ نہیں ہوتے، یتیم خانے میں صرف یتیم ہی رہتے ہیں۔ میں جہاں بھی گیا، جس موڑ پر بھی، مجھے کسی نے اپنا کہہ کے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ہر کوئی مجھ سے پیار کرے، سب کی نظروں میں میرے لیے کوئی اہمیت ہو۔ تو پھر جب ذواق نے یہ پروفیشن چنا تو پھر میں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد ہر کوئی مجھ سے پیار کرنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی مجھے سینے سے لگانے کے لیے میرے پاس آنے لگا، مجھے احترام سے بلاتے، عزت سے بات، نہ کہ غصے سے گالی دیتے۔ تم نہیں جانتی زارا، ایک یتیم انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس وطن نے، اس وردی نے مجھے ایک پہچان دی ہے۔ میں تمہیں اپنا پابند نہیں کر رہا کہ اگر زندگی میں مجھے کبھی میرے وطن اور تم میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں وطن کو چنوں گا، اور میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اس سے پہلے کہ شام اپنی بات
مکمل کرتا زارا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اسی لیے تو تمہیں چنا ہے، مجھے یقین ہے تم میرے اس فیصلے میں ہر قدم میرے ساتھ رہو گی۔ لیکن قدم سے قدم ملانے کے لیے اور بھی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی کلائی پہ خوبصورت نفیس سا بریسلٹ پہناتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، آپ یہاں تک آ ہی گئی ہیں تو آگے میں آپ کے ساتھ، لیکن پلیز آپ مجھے آگے پڑھنے کا نہیں کہیے گا، بڑی ہی الجھن ہوتی ہے مجھے اس پڑھائی سے۔ ویسے بھی پڑھائی کا ٹائم کہاں رہے گا، اب میں شادی شدہ لڑکی ہوں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گی، 1 ڈیڑھ سال میں بچے پیدا ہو جائیں گے، کہاں رہے گا ان سب چیزوں کا، اتنا بڑا گھر ہے جو مجھے سنبھالنا ہے، اور پھر بچوں کی پڑھائی، ان کا اسکول، ان کے کپڑے، ان کا کمرہ، کتنی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور پھر جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کی شادی بھی تو کرنی پڑے گی، میرے پاس بالکل پڑھائی کا ٹائم نہیں۔ سارا پھر بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ شام خاموشی سے اس کی آنکھیں پھیلائی اس کی فیوچر پلاننگ سن رہا تھا۔ زارا اس رات سے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ بچوں کے بارے میں بھی سوچیں گے، لیکن پلیز ابھی تم مجھے کنفیوز تو مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے کنفیوز سے انداز میں بولا، تو میں پڑھائی نہیں کروں گی نا؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے معصومیت سے بولی، نہیں میری جان، اب ہمارے بچے ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے، شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، تمہارے پاس وقت کہاں ہے پڑھائی کا؟ وہ اس کو بازوؤں میں بھیجتا شرارت سے مسکراتا ہوا بولا، جبکہ بے دہانی میں وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی اس نے شام سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اب ناممکن تھا۔ یار میں کب سے زواق سر کا انتظار کر رہی ہوں، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ حجاب نے اب زائم کو فون کر کے اسے بتایا، صبر کرو، کہاں جانا ہے انہوں نے، آنا تو اسی کمرے میں ہے۔ زائم نے موسیٰ کو اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے کہا، لیکن اب تو ان کو آ جانا چاہیے تھا، اتنی دیر ہو چکی ہے، لگتا ہے انہیں اپنی دلہن کا بالکل بھی دیدار نہیں کرنا۔ حجاب منہ بنا کر بولی، ہاں جیسے تمہیں اپنے دولہے کا دیدار نہیں کرنا، شرارت سے بولا، اس نے کتنی منتیں کی تھیں گھر چلو، لیکن مجال ہے وہ جو احساس کی بہن بننے کا موقع ہاتھ سے جانے دیتی۔ احساس بیچاری کو تو آج پتہ ہی چلا تھا کہ جس حجاب کو اپنا دشمن بنائے ہوئے تھی وہ تو اس کی ٹیم میں کام کرنے والی ایک ورکر تھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، تمہارا دیدار کیے 4 سال ہو چکے ہیں، اب فون رکھو اور مجھے سکون سے سر کا انتظار کرنے دو، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ حجاب نے فون بند کرتے ہوئے کہا، لگی رہو حجاب بیٹا، آج کوئی نہیں آنے والا، جس کو جس منزل تک پہنچنا تھا وہ کب کا پہنچ چکا۔ زائم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، وہ نرمی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں سمٹتی احساس ہر تھوڑی دیر میں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زواق سب باہر کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا آپ کھڑکی سے اندر آئے ہیں؟ ہر تھوڑی دیر میں دہرانے والی بات اس نے ایک بار پھر دہرائی۔ ہاں تو تم کیا چاہتی ہو؟ آج کی اس حسین رات کا وقت میں حجاب کے ساتھ ویسٹ کروں؟ کبھی نہیں، آج کی رات کا ہر ایک پل میں اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا، زواق بیچاری کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے کہا، تم اس پر نہیں اپنے شوہر پر دھیان دو، میں بھی تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 12 سال نکاح کے بعد رخصتی کے لیے، 15 دن رخصتی کے بعد دوبارہ رخصت کرنے کے لیے۔ اس بار اس کا نشانہ اس کی 2 حسین آنکھیں تھیں۔ وہ باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھتا، اس کے کان کو دھیرے سے چھو کر بولتا، لیکن زواق بس اب کوئی دوسری تیسری بات نہیں، اگر تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو اپنے اور میرے بارے میں کرو، ورنہ خاموش رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے انداز میں بولا، جبکہ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر احساس گھبرا گئی۔ آئی لو یو سو مچ احساس، تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو، اگر اس دن تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارا زواق ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن تم نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ اسے کسی نازک گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹتا اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اپنے چہرے پہ جا بجا اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر دی۔ نہ میری جان، آج تو ایسا نہیں چلے گا، آج تو کہہ دو میں تمہارے لیے محسوس کرتا آیا ہوں، وہی تمہارے دل میں بھی تھا، آج تو اپنے دل میں چھپی اس محبت کا اظہار کر دو جو تمہارے دل میں پچھلے 12 سال سے دبی ہوئی ہے۔ ہاں احساس، میں جانتا ہوں جتنی محبت میں نے تم سے کی ہے اتنی محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو، بس کہتی نہیں ہو، لیکن آج کہو گی اور میں سنوں گا، یہ
یہ تم میری خواہش سمجھ لو یا ضد، لیکن آج تمہیں میری محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ کہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ عاشق دیوانہ ایسا ہی تو نہیں تمہارے پیچھے بھاگتا رہا؟ کوئی تو وجہ تھی، کچھ تو تھا جو مجھے تمہاری طرف راغب کرتا تھا۔ بتاؤ، وہ تمہاری محبت تھی، کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ کرتی ہو نا تم مجھ سے بھی محبت، تم بھی دیوانی ہو نا میری؟ وہ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیے ضدی لہجے میں بول رہا تھا۔ جب احساس نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانا چاہا۔ ایسے نہیں، پہلے تمہیں میری محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے ایک بار پھر سے پوچھنے لگا، ہاں بابا، آئی لو یو ٹو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نکالتی اس بار اس کے سینے میں پناہ لینے لگی تو زواق قہقہ لگا کر ہنسا۔ صرف لفظوں سے کام نہیں چلے گا، عملی نمونہ بھی دکھاؤ، وہ شرارت سے بولا تو احساس نے رکھ کر ایک نازک سا مکہ اس کے سینے پر مارا۔ اچھا بابا، تم مت دکھاؤ، عملی نمونہ میں دکھا دیتا ہوں۔ وہ اس کی ناراض نگاہیں دیکھ کے محبت سے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے ایک بار پھر اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔